السلام علیکم۔ ڈیلی مسائل کی دنیا میں آج کا مسئلہ ہماری ایک عام غلطی کے بارے میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی ہے نماز کے دوران موبائل فون کا بجنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر نماز میں فون بج جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 238 میں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ترجمہ، اور اللہ کے سامنے نہایت ادب سے کھڑے رہو۔ نماز میں خضوع لازمی ہے اور موبائل کی رنگ ٹون اس میں خلل ڈالتی ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ اگر بھول سے فون سائلنٹ نہ ہو اور نماز میں بجنے لگے تو ایک ہاتھ کا استعمال کر کے اسے فوراً جیب میں ہی بند کر دینا چاہیے۔ فون کو بجتے رہنے دینا گناہ ہے کیونکہ اس سے باقی نمازیوں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے۔ لیکن دھیان رہے کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ کریں ورنہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجد کے ادب کی توفیق دے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KZ اسلامک GK اور ہماری خصوصی سیریز ڈیلی مسائل کی دنیا۔ ہم اپنی گفتگو میں اکثر اللہ کے نام کے ساتھ تعالی یا سبحانہ و تعالی کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کلمات کا مطلب اور ان کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھیں گے۔ پہلا سوال، اللہ کے نام کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ ناظرین، اللہ کے نام کے ساتھ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ دراصل تعریفی کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ اللہ تعالی، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بلند اور برتر ہے۔ دوسرا کلمہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا مطلب ہے اللہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے اور بہت بلند مقام والا ہے۔ تیسرا کلمہ اللہ عز و جل، اس کا مطلب ہے اللہ بہت عزت اور بڑائی والا ہے۔ دوسرا سوال، کیا یہ دعائیہ کلمات ہیں؟ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ سمجھ لیں۔ جب ہم فرشتوں کے لیے علیہ السلام یا صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو وہ ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان پر سلامتی بھیجے یا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نام کے ساتھ تعالی کہنا دعا نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت کا اعتراف ہے۔ اللہ کسی کی دعا کا محتاج نہیں، وہ خود دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہم تعالی کہہ کر دراصل اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب کائنات کی ہر چیز سے بلند ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کلمہ ہم اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں وہ تعریفی کلمہ کہلاتا ہے، اور جو صحابہ یا تابعی یا تبع تابعی کے لیے کہتے ہیں وہ دعائیہ کلمات کہلاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب جب بھی آپ اللہ کا نام لیں تو ان کلمات کو ان کے مطلب کے ساتھ ادا کریں تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت مزید بڑھے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو KZ اسلامک GK کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ ڈیلی مسائل کی دنیا میں آج کا مسئلہ جمعے کی اذان اور خرید و فروخت کے بارے میں ہے۔ کیا اذان کے بعد بھی دکان کھلی رکھنا جائز ہے؟ قرآن کریم کا حوالہ سورہ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ وضاحت، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے اس مسجد کی پہلی اذان ہوتے ہی ہر قسم کا کاروبار
اور لین دین حرام ہو جاتا ہے۔ جو دکاندار اذان سننے کے بعد بھی گاہکوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کی وہ کمائی برکت سے خالی اور گناہ کا باعث ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔